السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ اور اقسام، سفلی عملیات کے پس پردہ حقائق۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ اور اقسام۔ جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی مانند بہت قدیم ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور خدا نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی، چونکہ جادو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اثر کرتا ہے، جس طرح دوا اپنا اثر مریض پر مرتب کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس طرح آگ جلاتی ہے، کینسر سے انسان سے مر جاتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس امر کے واقع ہونے کی تسلیم کر لینا چاہیے۔ لفظ جادو کا بہت سے معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلا ٹونا، سحر، منتر، جنتر، پراسرار اشاروں اور علامات کا استعمال کرنا تاکہ چڑیلوں اور بدروحوں کو بلایا یا بھگایا جا سکے۔ چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی جادو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج مختلف رہے ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تتبیج حرکات ناپید ہوں گی، وہاں بھی جادو ٹونے رائج اور عام ہیں۔ رسومات میں فرق ہے، یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت فری میسن اور اس جیسی تنظیموں کا چرچا زبان زد عام ہے، اور فری میسن اور دوسری تنظیمیں جن کا نام لیا جاتا ہے شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوئی دنیا کے پجاری ہیں۔ وہاں یہ الگ طریقوں سے رائج ہے۔ بدروحوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج مختلف رہے ہیں۔ یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ اس شے نے معاشرے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ جادو دنیا کی سب سے مؤثر قوت ہے جو غائبانہ طور پر بلا تجدید زبان و مکان، انسانی مزاج اور جسم بلکہ زندگی پر کامل دسترس رکھتی ہے۔ یعنی جادو کے زیر اثر انسان کی بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ سحر تفریق کے لیے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا بیماری میں مبتلا کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، مالی حالت برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔
دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ آخری شکل زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے۔ جادو کی طاقت کا انحصار جادوگر عامل کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا بلکہ کالا کہتے ہیں۔ ظلمت، گھپ اندھیرا، کفر، شرک اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا، دراصل کالا علم اور جادو ایک ہی بات ہے۔ جادوگر کے پاس اپنی حاجات لے کر جانے والے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ شریر، جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل جادوگر تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ انہیں جات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، کواکب و نجوم کی عبادت کی جاتی ہے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ ناظرین، اگلا پارٹ ضرور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔